خواتین حضرات السلام علیکم. میرا نام ناظم الدین ناظم اور میرے پروگرام کا نام میرے شہر کے لوگ. میرے آج کے پروگرام میں جو مہمان تشریف لائے ہیں انہوں نے اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی ہوتی ہے وہاں سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر کیا, اور جب یہ اپنی عملی زندگی میں آئے تو انہوں نے اپنے بڑے جوہر دکھائے, لیکن ان کا اصل جوہر جو کھل کر سامنے آیا وہ ہے انسانی فلاح و بہبود سے متعلق ایک پروجیکٹ جس کے اوپر ابھی ہم بہت تفصیل سے ان سے بات کریں گے. پہلے میں ان کا تعارف کرا دوں. یہ ان کا نام ہے جناب نصیر قریشی صاحب. نصیر قریشی صاحب, میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ ناظم بھائی, خاص طور پر کینیڈا ون ٹی وی کا بہت شکریہ. آج آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے پروجیکٹ کے بارے میں کھل کر تفصیلی جی آپ سے بڑی تفصیلی اس کے اوپر بات ہوگی. اور نصیر بھائی یہ بتائیں کہ پروجیکٹ پہ تو ہماری بات رہے گی تفصیلی گفتگو, لیکن میں چاہوں گا پہلے آپ اپنے ذرا سا یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں پڑھا, کیا پڑھا, کس شہر سے آپ کا تعلق رہا؟ جی میں نے آنکھ کھولی اسلام آباد کے اندر, اور اسلام آباد میں ہی قائد اعظم یونیورسٹی سے 1982 کے اندر ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس کی. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا فرام ویری فرسٹ جاب ٹل دی اینڈ. مجھے پہلے پڑھائی کی بات کر لیں. جی جاب کے اوپر میں بعد میں آؤں گا. نہیں مجھے اب آپ پڑھائی کا بتائیے کہ آپ کیسے طالب علم تھے, اچھے طالب علم تھے؟ میں اچھا طالب علم تو شاید تھا, لیکن کوئی میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ وہ تھا ان ٹرمز آف دی گریڈس, لیکن اسکول کے زمانے ہی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شائننگ سٹار کے طور پہ رکھا. تو ہمیشہ جو پہلا گروپ تھا اس کے اندر ہی ہم لوگ شامل ہوتے. آپ شامل ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ صرف پڑھنا لکھنا ہی ہوتا تھا, بہت پڑھاکو تھے یا کوئی کھیل کود بھی تھا؟ نہیں, پڑھاکو میں بہت کم تھا. اچھا. لیکن جو ہماری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں, اور آپ نے مجھے خوب یاد کروایا کہ ہمارا جو لکیلی ہمیں جو پرنسپل صاحب ملے, اور بالکل جو ہماری پرائمری اسکول کی ایجوکیشن ہوتی ہیں اس میں انہوں نے لیڈرانہ صلاحیت کی جو ہے وہ بیج رکھا. میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ جب میں 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا تو ہم نے ایک انجمن بنائی اسکول کے اندر جس کا نام تھا انجمن تعمیر اخلاق, اور اس میں مجلس کاملہ کا میں ممبر تھا. تو اس کلاس کے اندر, اس ایج کے اندر مجلس کاملہ سمجھنا اور اس کے ضوابط کی بات کرنا اور اس کو سب بچوں کے ساتھ ان کو لے کے آگے چلنا بڑی بات ہے. تو وہ وہاں سے ہمارا یہ کیا سلسلہ کیا یونیورسٹی تک قائم رہا؟ جی یہ بالکل یونیورسٹی تک قائم رہا, کیونکہ پھر اس کا ہمیں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ جو اسکول کے پرنسپل تھے اور پھر جو ہمارے شائننگ ٹیچرز تھے ان کے ہم بہت ہی زیادہ قریب رہے تھرو آؤٹ دی اسکول لائف. اور پھر یہی آل دا وے یونیورسٹی میں بھی جب میں پہنچا تو یونیورسٹی میں وائس چانسلر اور ڈین اور ان لوگوں سے بہت زیادہ میرا تعلق رہا, جو کہ عام اسٹوڈنٹ کو ایکسپوجر نہیں ملتا. اچھا یہ آپ نے مجھے بتائیے آپ نصیر بھائی کہ کب کمپیوٹر سائنس کا آپ نے ایم ایس؟ جی میں نے کیا 82 میں. ہمارا 82 تک کوئی کمپیوٹر کوئی اتنا زیادہ تو نہیں ہوتا تھا, لیکن یہ کیسا مطلب تجربہ رہا؟ یہ تجربہ بہت ہی ایکسائٹنگ تھا ہمارے لیے, اور ایک بہت بڑا چیلنج تھا, کیونکہ اس زمانے میں ابھی نیا آ رہا. جی اس زمانے میں اسکرین نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. اچھا ٹھیک ہے. تو ہمیں بیٹھ کے جو ہے وہ پنچ کارڈ کے اوپر لاجک بنانا پڑتی تھی, جو بھی ہم نے پروگرامنگ کرنی ہے, کمپیوٹر سے جو بھی انٹریکشن کرنی ہے. اچھا. تو اس میں آپ کو شروع کا ایک دلچسپ لطیفہ سناتا ہوں کہ ہماری کلاس فیلو تھی, تو ہمیں جب پہلی اسائنمنٹ ملی تو وہ کراچی سے ان کا تعلق تھا, تو ہم نے ان کو تنگ کرنے اسائنمنٹ ملی, تو ہمیں یہ تھا کہ جا کے وہ ہمارا جو آپریٹر روم تھا وہاں پہ جا کے ہم نے پنچ کارڈ ٹائپ کرنے تھے, اور اس کو ہم ڈیک کرتے تھے, ڈیک کہتے تھے, وہ ہم جا کے رکھ دیتے تھے اپنی پروسیسنگ کے لیے. تو اس کے اندر جب وہ ہماری اسائنمنٹ کی باری آئی تو ہم نے ان خاتون کا وہ ڈیک نکالا, اور اس کے اندر ہم نے لکھ دیا یو آر اسٹوپڈ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹاک ود دی کمپیوٹر, یہ ٹائپ کر کے وہ رکھ دیا. تو اب ہوتا یہ ہے
کہ وہ کمپیوٹر وہ جو پرنٹ آؤٹ آتی تھی وہی ہمارا انٹرفیس ہوتا تھا ٹو دی. تو صبح صبح جب ہم پہنچے یونیورسٹی میں تو اس خاتون نے رو رو کے بری حالت کی ہوئی. تو سارا وہ فیکلٹی پریشان کہ کیا ہو گیا, یہ بھی نئی نئی آئی ہے کلاس اور ان لوگ اس کو کیا مسئلہ ہے. تو بڑی مشکل سے چیئرمین صاحب نے اس کو جو ہے ڈپارٹمنٹ کے جو چیئرمین تھے خاموش کروایا اور پوچھا واٹ ہیپن. تو اس نے روتے ہوئے کہا آئی ڈونٹ نو, کمپیوٹر نے مجھے اسٹوپڈ کہا ہے. تو وہ سب ہنسنا شروع ہو گیا کہ کمپیوٹر تمہیں اسٹوپڈ کیسے. اچھا بعد میں ظاہر ہے اس کو پتہ چل گیا ہوگا. اچھا جب آپ نے یہاں سے اپنا ماسٹر کر لیا اس کے بعد آپ کی پریکٹیکل لائف کیسے شروع ہوئی؟ جب پریکٹیکل لائف میں جو مجھے پہلی اسائنمنٹ ملی دیٹ واز نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس, اور اس میں بھی جو فلیگ شپ پروڈکٹ تھا اس ریسرچ اس کا, اس میں یہ تھا کہ ہمارے کنسلٹنٹ آئے ہوئے تھے یو کے سے, ان کا نام طارق صاحب تھا, اور وہ ایک بلیو پرنٹ لے کے آئے تھے. اس زمانے میں روٹری فون ہوتا تھا اور ان کا ویژن یہ تھا کہ آگے جو فیوچر آ رہا ہے اس میں ٹیلی فون کے اوپر بہت سارے ڈفرینٹ فنکشنز آ سکتے ہیں. تو کیونکہ روٹری فون سے ایک دم فنکشن سمجھنا بہت مشکل کام تھا, تو وہ ٹیکنالوجی کا بلیو پرنٹ لے کے آئے تھے. اور اس ریسرچ پروجیکٹ اس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں جب پیجر تک نہیں آیا, جب پیجر کیا اس وقت کمپیوٹر اسکرین کی نہیں آئی تھی, کیونکہ 1983 میں جب ہم نے گریجویشن کمپلیٹ کی ہے تو اس وقت پہلا شارپ نے کمرشل کمپیوٹر جو ہے مارکیٹ میں لے کے آئے تھے, اسکرین والا, یعنی کہ اس سے پہلے تو پی سی کوئی تھا ہی نہیں. تو آپ نے ان کے ساتھ کام کیا؟ جی, ان کے اس ٹیم میں کام کیا, اور وہاں سے ہم نے بہت لرن کیا کہ جو ہائی اینڈ پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر کس طریقے سے کام ہوتا ہے, اور جو ہماری ہائی ٹیک ہے اس کے اندر. اچھا تو پھر یہ جو پروجیکٹ وہ جو لے کر آئے تھے اور یہ پھر ہوا پھر؟ جی, وہ یہاں تک تو ہو گیا کہ پریکٹیکلی وہ شیپ میں آ گیا کہ ہارڈ ویئر بھی بن گیا, کیونکہ یہ ایک کمبینیشن ہوتا تھا, لو لیول سسٹم پروگرامنگ اسے ہم کہتے ہیں. اس میں ٹیکنالوجی تھی, اسے ہم کہتے تھے پی سی پرنٹڈ سرکٹ بورڈز, اس کی ہمیں ٹیکنالوجی کے اندر کام کرنا ہوتا تھا. تو لو لیول اسمبلی لینگویج میں ہمیں کام کرنا ہے اس کے اوپر, کمپائلرز وغیرہ کے اوپر. اور اس میں دونوں جو ٹیمز ہیں ہارڈ ویئر کی انجینئرز, سالڈ انجینئرز, اور جو سافٹ ویئر کے انجینئرز ہیں ان کو مل کے سافٹ ویئر انجینئرنگ پہ لو لیول پہ کام کرنا ہوتا تھا. تو اس میں ہم یہ ایک آپ کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت اچھا تجربہ رہا. بہت زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیے, کیونکہ ابھی ہم نے آپ کے پروجیکٹ کے اوپر آنا ہے, میں صرف آپ اپنے جو کیریئر کے کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے مائل سٹونز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے کون سے ہیں, اگر آپ میری زندگی کے جو 3 بڑے مائل سٹون ہیں ان کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. پہلا مائل سٹون جو مجھے ملا وہ مجھے ملا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اندر. فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں جو ٹیکس ایڈمنسٹریٹو ریفارمز تھی وہ آپ نے کی, وہ ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ تھا. اس میں جو آئی ٹی کا کمپوننٹ تھا اور اس میں کسٹمز, ریونیو, اور اس کے اوپر مجھے کام کرنے کا موقع ملا. اور اس میں جو ایک تو ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ کسٹمز کے اندر, سیل ٹیکس میں, انکم ٹیکس کے اندر ہمارے چیلنجز کیا ہیں ان ٹرمز آف. تو یقیناً مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ یہاں آپ نے بہت ساری تعریفیں سمیٹی ہوں گی. بالکل. مجھے اب اس کے بعد والا بتائیے, کیونکہ مجھے اس میں تو ہمیں یہ ملا. جی, اس میں جو ہمارا وہ پروجیکٹ تھا اپنا کسٹم والا, اس کے اندر پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو آئی ٹی کی ٹیم تھی ان کو پرائڈ آف پرفارمنس کا جو ہے کیا بات ہے, بہت دیا. تو یہ ہماری بہت بڑی اس طرح کی بہت ساری اچیومنٹس ہیں اس کے اندر. تو اس میں جو موقع ملا ہمیں کہ جو ٹاپ ٹیئر ہے اپنے ہماری سی ایس پی آفیسرس کی, جو فائنینس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ, جو چیئرمین تھے ایف پی آر کے مختلف, ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, انٹرنیشنل کنسلٹنٹ سے کام کرنے کا موقع ملا. اس کے بعد پھر دوسرا جو میرا پروجیکٹ تھا اس کے اندر جو اے ڈی بی پی ہے اس کا جب ریفارمز ہوئیں تو اس کو ہم نے زرعی ترقیاتی بینک کا نام دیا, اور اس میں اس کو آئی ٹی ریفارمز کا جو پروجیکٹ تھا جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے فنڈڈ کیا ہوا تھا اس کے مجھے امپلیمنٹ کرنے کا موقع ملا. کیونکہ وہ بھی ایک سک پروجیکٹ تھا کہ وہ 2000 میں اناؤنس ہوا تھا 2002 کے اندر, لیکن جب میں نے بینک جوائن کیا 2007 میں تو اس وقت تک جو ہے وہ پریکٹیکلی. اچھا نصیر بھائی, یہ مجھے لگ رہا ہے جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ ایک بہت اچھے شائننگ اسٹوڈنٹ بھی تھے, اور
اس کے علاوہ آپ نے پریکٹیکل فیلڈ میں آ کے بھی بڑا عمدہ کام کیا. یقیناً آپ کو کہیں باہر جا کے کام وہ پی ایچ ڈی وغیرہ کے لیے بھی بھیجا گیا ہوگا یقینی طور پہ. جی مجھے میرے پاس اسکالرشپ میرے پاس چوائس تھی. جب میں نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس جوائن کیا ہے تو اس میں ٹرم بیس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں پی ایچ ڈی کے لیے بھیجتے تھے. لیکن اس وقت پریکٹیکلی میں نے خود اس چیز کو جو ہے وہ اسکپ کیا. میں نے اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا اس لیے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو پی ایچ ڈی کے ساتھ ایک وہ لگ جاتا ہے ٹائٹل کہ آپ کنسیو کیے جاتے ہیں ایز اے ریسرچ ریسورس. پڑھائیے آپ بچوں جی کو. تو وہ پھر ہے کہ یو اینڈ اپ ان دی یونیورسٹی اینڈ فیکلٹی کے اندر. تو میرے لیے وہ تھا کہ نہیں میں نے انڈسٹری کے اندر جو ہے پریکٹیکلی کام کرنا ہے, تو آئی موو ٹورڈز دی انڈسٹری. تو اس وقت اگر آپ پی ایچ ڈی کر لیتے تو میں ڈاکٹر نصیر قریشی سے بات کر رہا ہوتا. بالکل. چلیے جی بالکل. تو وہ پھر صحیح. اب آئیے, اب میں آپ کے پروجیکٹ پہ آ رہا ہوں جس کا میں بار بار ذکر بھی کر رہا ہوں اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی چاہیں گے. یہ بتائیے کیا ہے, مجھے مختصراً پہلے ہی بتائیں کہ دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے میں یہ بتائیں یہ کہاں ہے. یہ پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا ہے پاکستان کے اندر. پاکستان میں سندھ نشر و فروز کے نام سے ایک ڈسٹرکٹ ہے, اس کے مہراب پور تحصیل کے اندر ان سائڈ ایک ولیج ہے جسے ہم کہتے ہیں گوٹ خان صاحب. ٹھیک ہے. وہاں ہم نے اس پروجیکٹ کو پریکٹیکلی جو ہے وہ لانچ کیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پروف آف کانسیپٹ. تو کیوں کر رہے ہیں اس کے, میں صرف کیونکہ ہمیں وہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں صرف 4 جو وہ ہیں چیزیں شیئر کروں گا کہ جس سے اندازہ یہ ہو کہ بھی کس قسم کا یہ کام ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی ریشنل کیا ہے. موٹی موٹی اس کی باتیں مجھے بتائیے. میں بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل جائے کہ اس میں کیا کیا چیزیں آپ کی ہیں. دیکھیں دنیا کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو ہم کہتے ہیں میل نیوٹریشن. اس کے لیے میں صرف 2 لائنوں میں بتاؤں گا کہ جو پوری دنیا کے اندر جو ہے صرف 45% لوگ جو ہیں وہ انڈر نرشڈ ہیں. 45% پوری دنیا کے اندر, دیٹس ہیوج. پھر دوسری فار ایگزامپل یہ دیکھ لیں کہ 149 ملین چلڈرن انڈر دی ایج آف 5 جو ہیں وہ شکار ہیں اس کی انڈر نرشڈ ہونے کا اس میں. تو ایک تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. دوسرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سینیٹیشن ہے وہ بھی بہت بڑی ایک چیلنج ہے ہیومنس کے لیے بھی, ارتھ کے لیے بھی, اور ایون لائف سٹاک کے لیے, اینیملز کے لیے بھی. تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. تیسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کلین واٹر ہے وہ عام طور پہ کنسیو کیا جاتا ہے کہ وہ صرف ہیومنس کی ریکوائرمنٹ ہے, جبکہ ہماری اسٹڈی کے مطابق جو مطلب کہ ادروائز سائنٹسٹ کے اس کے مطابق ہیومنس, لائف سٹاک اور ارتھ ایگریکلچر ان تینوں کے لیے ہی ایکولی امپورٹنٹ ہے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور پھر چوتھا جو وہ ہے ایک بہت بڑی اگین چیلنج ہے کہ ہماری زمین کی بہت بڑا حصہ جو ہے تقریباً سمجھ لیں 954 ملین ہیکٹرز جو ہیں وہ سینلائزڈ وہ لینڈز ہیں کہ جس میں ایگریکلچر نہیں ہو پا رہی. اس میں پاکستان میں فار ایگزامپل جو 9.97 ملین ہیکٹر زمین جو ہے وہ کسانوں کے پاس پڑی ہوئی ہے, لیکن آہستہ آہستہ وہ قابل کاشت نہیں رہے. اچھا, یہ 4 چیزیں ہیں جن کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں. اس میں خواتین حضرات آپ نے مختصراً تو سن لیا, لیکن اس کی تفصیل ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم نصیر قریشی صاحب سے معلوم کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک. Hi, my name is Adam Van Koeverden. I competed at the last 4 Summer Olympics, won 4 medals for Canada, and now I'm running to be your next MP here in Milton. I understand the value of hard work. I trained as hard as I could to become one of the best in the world in my sport, and now I want to work just as hard to make sure that you and your family can accomplish your goals. I'm first-generation Canadian. Both of my parents immigrated to Canada for a better life, and I understand how important it is that we have a government that welcomes new Canadians. On October 21st, vote for me, Adam Van Koeverden, to be the next MP of Milton. Choose forward. Vote Liberal.
ان کے لاتعداد کلائنٹس ان کو مانتے ہیں ان کے ویژن اور ایکسپیرینس کی بنا پر. شراز حسین آف مورگیج الائنس, فرسٹ چوائس بروکریج, 100% گارنٹیڈ اپروول کے ساتھ. مورگیج چاہے ہو ریزیڈینشیل, کمرشل, انڈسٹریل یا پرائیویٹ. اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی لائن آف کریڈٹ جیسے اکویٹی, پرسنل, بزنس یا پھر لونز. شراز حسین is experienced and will get it done. So call now at 647-271-4147. گھر خریدنا یا ہو بیچنا, کوئی تجربہ کار اور ایماندار ریئلٹر ہو دیکھنا, تو ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں آپ کا دوست, آپ کا رفیق تابش توفیق. If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. آپ کا رفیق تابش توفیق, تابش توفیق. 647-518-3000. Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law. عروج فائنینشل کے زاہد سید لائے آپ کے بچوں کے لیے منفرد ایجوکیشن پلان جو دے آپ کو 20 to 40% گورنمنٹ گرانٹس, ٹیکس فری گروتھ اور اپ ٹو 15% اضافی بونس. آپ کے بہتر مستقبل کی ضمانت. عروج فائنینشل کے زاہد سید لائے آپ کے بچوں کے لیے منفرد انشورنس پلان جو مدد کرے ان کی شادی کے خرچے میں, کاروباری سیٹ اپ یا پہلی بار گھر خریدنے میں. آپ کے بہتر مستقبل کی ضمانت. عروج فائنینشل. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. Vision cannot encompass this beautiful sight. Each glance returns with a greater delight. Welcome to the Holy Land of God from King Travel, authorized agent of Ministry of Hajj and Umrah, Royal Embassy of Saudi Arabia, also offering professional assistance to get every type of Saudi visa. We promise that it will not be another ordinary trip, but a special journey that develops into an extraordinary and life-changing experience. King Travel, #1 Umrah agent in Canada. Call now, 1-800-844-5464. دنیا مانتی ہے ہمارے دیس کے ذائقے اور پکوان میں جادو چھپا ہے. خوشبو الگ ہے, انداز الگ ہے, تبھی تو ہم پیار کرتے ہیں ذائقوں کی زبان میں. اور ان سب کے لیے بھروسہ ہے صرف خالص پکوان باسمتی رائس پر. سالہ سال سے دیس کی بہترین باسمتی, جاندار خوشبو اور ذائقے کے ساتھ, تاکہ آپ کے سب پکوان ہو ذائقے دار ہر بار. خالص پکوان باسمتی رائس اب آپ کے نزدیکی گروسری سٹورز پر. خواتین حضرات, بریک کے بعد نصیر قریشی صاحب سے ہم معلوم کریں گے کہ نصیر بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں, یہ اس کے لیے آپ کو کہیں سے فنڈنگ مل رہی ہے؟ کون اس کے اندر ایجنسیز ہیں یا کون لوگ ہیں جو آپ کو مدد کر رہے ہیں؟ جی, اس میں جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی آپ اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے خود فنڈ جنریٹ کرتے ہیں اور وہ کرٹیکل لیول کریٹ کرتے ہیں کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور پھر وہ آپ کو جہاں وہ ضرورت ہو فنڈنگ کی پرائیویٹ سیکٹر سے وہ مل سکے. اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ سائنٹیفکلی اتنا کوالیفائی کر جائیں کہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی آرگنائزیشنز ہیں ان کے فنڈز کو آپ جو ہے اٹریکٹ کر سکیں ٹورڈز یور پروجیکٹس. ٹھیک ہے, تو اس پرسپیکٹو میں ہم نے کون سی گورنمنٹ آپ کو اس کے اندر وہ کر رہی ہے؟ جی, میں اس کے اینڈ کیونکہ اس میں تھوڑی سی کمپلیکسٹی ہے تو اس کو میں
پارٹ 2 میں لے کے آ جاؤں گا. ٹھیک ہے. پہلے ہم یہ ذرا تھوڑا سا کلیئر کر لیں اپنے آپ کو کہ ہم پریکٹیکلی کر کیا رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اور پھر ان کے بعد جو ہے آٹومیٹکلی وہ چیز کنیکٹ ہو جائے گی کہ ان کا رول اس میں کیا ہے. تو اس وقت جو ہمارا فیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروف آف کانسیپٹ. تو اس پروف آف کانسیپٹ کے فیز کے اندر ہم نے یہ سال 2019 اور 2020 کو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے کہ اس میں یہ جو 4 میں نے پلرز بتائے ہیں ان کے اندر ہمارے نمبر آف پروجیکٹس ہیں کہ جن کو 1 بائی 1 ہم جو ہے وہ ڈیلیور کریں گے. جیسے فار ایگزامپل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کمیونٹی ایٹ اے ٹائم. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری ہولسٹک اپروچ ہے کہ ہم نے ایک کمیونٹی پک کی ہے اور اس کے مسائل کو ان 4 پلرز کی روشنی میں خاص طور پر دیکھنا ہے اور ان کا سلوشن لے کے آنا ہے. وہ سلوشن انوویٹو بھی ہو, افورڈیبل بھی ہو اور سسٹینیبل بھی ہو. یہ اس کی کی ہے کہ اس کا پروف آف کانسیپٹ کیسے ہوگا. فار ایگزامپل اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میل نیوٹریشن جو ہے وہ بہت بڑی ہمارے لیے چیلنج ہے ایز اے ہیومن. تو اس پرٹیکولر ولیج کے اندر ہم نے جو پروجیکٹ لانچ کیے ہیں ڈفرینٹ انیشیٹو. کیا نام ہے اس ولیج کا؟ اس کا نام ہے گوٹ خان صاحب. ٹھیک ہے, گوٹ خان صاحب. جی. اس کی اندر جو ہے تقریباً 500 لوگ رہتے ہیں. یہ ٹپیکل ہمارے ایک ولیج کا سائز ہے آن ایوریج پاکستان میں. 50 اس میں گھرانے ہیں اور اس میں بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, سینئرز بھی ہیں اس میں ہیں. تو ہمارا ایک ٹپیکل جو وہ ولیج ہے اس کو ہم یہاں پہ ہم نے اس کو پک کیا ہے. تو میں اگین وہ ڈیٹیل اس کی ٹیکنیکل جو ہے میں بعد میں اس پہ آؤں گا. لیکن اب ان میں سے جب ہم نے ان کو اسٹڈی کیا اور اس کا سائنٹیفک طریقے سے اسٹڈی کرنے کے بعد ریگولر اور سلیکشن پروسیس سے گزرنے کے بعد جب ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا تو ہم نے دیکھا کہ اس میں سے تقریباً 50% یعنی کہ 22 فیملیز جو ہیں کمیونٹی کے مطابق جو ہیں وہ مل نیوٹریشن کا جو ہے وہ شکار ہیں, انڈر نرشڈ ہیں اس کے لیے. تو اب ہم نے ان کے لیے کیا پروف آف کانسیپٹ کے طور پر ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ ہمارا اس سال 1 سال کے لیے ہم پریکٹیکلی یہ کر کے دکھائیں کہ ان کو فری ویجیٹیبل ملے ایوری ڈے. وہ پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا ہے, اس کا ہم نے نام رکھا ہے اس کا پروجیکٹ کا گرو اینڈ ایٹ, کہ ہم نے وہیں پر لینڈ نہیں ہے. اب یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے پاکستان ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر کہ جو وہ فارمرز ہیں ان کا کام ہی ہے سارا دن فارمنگ کرنا, لیکن وہ اپنے لیے ویجیٹیبلز نہیں اگاتے ہیں. تو اب اس کی کئی وجوہات ہیں. پاورٹی اس کا مین اس کا وہ ہے اور اس کی سوشل کئی ڈائنامکس ہیں. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن ہم نے کہا کہ اس کا سلوشن ہم یہ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم نے فری ویجیٹیبلز ان کو فار دی راؤنڈ ایئر دینی ہے. تو اس کا پورا پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں کہ جس میں ہم نے ایگریکلچر اس کے ہمارے 2-3 سائیکل گزر گئے. دوسرا ہم جو کام کر رہے ہیں کہ ان 22 فیملیز کے 50 بچے, لڑکیاں اور وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں ان کو فوکس کرتے ہوئے ڈیلی فری ملک ملے, جو کہ نہیں مل رہا ان کو, پہلے نہیں مل رہا. ویجیٹیبل گاؤں میں نہیں مل رہا, رہتے ہوئے نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, نہ ان کو دودھ مل رہا ہے نہ ان کو ویجیٹیبل مل رہی ہیں. دیٹس وائی وہ انڈر نرشڈ ہیں. تو ہم نے ایک یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے اس کے اوپر. پھر ہم نے یہ کہا کہ ان کو ڈیلی ایگز ملیں تاکہ ان کا جو پورا پیکج ہے پروٹینز کا وہ پورا ہو. اور پھر ہم نے یہ کہا کہ ان کے لیے ہفتے میں 1 دفعہ جو ہے کم از کم ان کو گوشت ملے راؤنڈ دا ایئر 22 فیملیز کو. تو اس پورے پروجیکٹ کو یعنی کہ ہم نے نام وہ کر رہے ہیں. ہاں جی, اس کو ہم نے کہا تو اس کو ہم نے نام رکھا ہے یہ والا جو پروجیکٹ ہے گوشت والا, اس کا ہم نے رکھا میٹ دا عید. تو پہلا پروجیکٹ تھا گرو اینڈ ایٹ کہ آپ خود ہی اگائیں اور خود ہی کھائیں اس کے لیے. پھر دوسرا ہے ڈیلی ملک. تیسرا ہے ہمارا ایگز گلور کہ روزانہ آپ کو ایگز ملیں اور میٹ دا ایگ. تو اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سال کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کو یہ کتنے نرشڈ ہوئے ہیں, ان کی یہ پرابلم جو ہے وہ سال کس طریقے سے ہوئی. تو اچھا, باقاعدہ آپ اس کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں. جی, اس کے لیے پھر جو دوسری ہماری خاص طور پہ جو میری اسپیشلٹی ہے وہ IT ہے. تو ان سارے کاموں کے لیے ہم نے مختلف ایپس بنائی ہیں اور مختلف ہم نے پروگرامز بنائے ہیں جن کے ذریعے ہم اس کو بڑی سائنٹیفک طریقے سے مینیج کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس وہ فٹ پرنٹ ہو کہ جس سے ہم ثابت کر سکیں ٹو دی ڈونرز اینڈ دی انویسٹرز, جو ہم بعد میں بات کریں گے, ان لوگوں کو کہ دس از ریئل اور یہ اس کا فٹ پرنٹ ہے اور یہ اس کے سارے کوآرڈینیٹس ہیں اس کے لیے. اب آ جاتے ہیں ہم سینیٹیشن کی طرف. جیسے میں نے بتایا کہ سینیٹیشن بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے آل اوور دی ورلڈ. تو اس میں اس پرٹیکولر جو ہمارا ولیج ہے
اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہماری یہ چیلنج ہے کہ گھروں میں ٹوائلٹس بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم سارے گھروں کے اندر ٹوائلٹس کا بندوبست کر رہے ہیں, تو اس کا پروجیکٹ لانچ کیا ہے. پھر ظاہر ہے جب ٹوائلٹ نہیں ہے تو سیوریج لائن بھی نہیں ہوگی, تو ہم وہ سیوریج لائن ہم نے پائپ لائن اس کی بچانی ہے, وہ ہم بچا رہے ہیں اس کے لیے کہ یہ 50 گھر جو ہیں ان کا سیوریج پراپر سیوریج کا نظام ہو, اور اس کے بعد ان کا سیپٹک ٹینک ہو, کیونکہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ کھلے میدان میں ہوتا ہے اور پانی اکٹھا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر وہ ہوتا ہے. چوتھا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ جس میں نارتھ امریکہ خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو ہماری لیچ فیڈ ٹیکنالوجی ہے اس ایکسپیرینس کو ہم لیوریج کر رہے ہیں انٹو دی ڈیولپنگ کنٹریز. دس از دی پروف آف کانسیپٹ اسٹیج کہ وہ جو پانی سیوریج کا آیا, ٹوائلٹ کا آیا, وہ ہمارے سیپٹک ٹینک میں آ گیا. سیپٹک ٹینک سے جب وہ باہر نکل رہا ہے پانی تو پھر وہ کہاں جائے گا, کیونکہ سٹی تو ہے نہیں, یہ تو گاؤں ہے. تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی کینیڈا کے اندر بھی کہ ہمارے وہ لیچ فیڈ ٹیکنالوجی ہوتی ہے کہ جس میں آپ وہ پائپ لگا کے اس پانی کو زمین کے اندر ابزارب کرتے ہیں. اب یہاں سے ہماری چوتھی پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ وہ پانی اگر زمین میں جائے گا اور وہ زمین کے اندر پانی پراپرلی آپ نے مینیج نہیں کیا تو وہ کیونکہ وہاں پہ واٹر بیڈ کا لیول بہت ہائی ہے تو وہ پانی اس پانی کو بھی خراب کرے گا اور آپ کی وہ ساری کی ساری. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کو بھی سیکیور کرنا ہے کہ وہ پانی ابزارب بھی ہو, جو کہ ابھی نہیں ہو رہا, اور پھر زمین میں جب جائے تو گراؤنڈ لیول کو بھی تباہ نہ کرے. تو ہمارا وہ بھی اس میں پروجیکٹ ہے لیچ فیڈ کے ساتھ ہی ہے. اور پھر جو ہے ہمارا چوتھا اس پہ یہ ہے کہ وہ جو پانی ہے اس کو کس طریقے سے ہم ابزارب کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ہو گیا سینیٹیشن کا. اب آپ اس طرف آ جائیں کیونکہ وقت ہو رہا ہے کم. میں چاہتا ہوں کہ اس کی فنڈنگ کہاں سے ہوگی, کیسے ہوگی, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے متعلق جی بس ایک لائن میں بتا دوں کہ کلین واٹر فار آل میں بھی یہی ہمارے چیلنجز ہیں کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے کلین. پہلے بات تو یہ نا کہ آل کا مطلب کیا ہے. آل کا مطلب یہ ہے کہ جی ہیومنس کے لیے بھی, اینیملس کے لیے بھی اتنا امپورٹنٹ ہے اور ارتھ کے لیے بھی اتنا امپورٹنٹ. سب نے ہم کا سب کا وہ لے کے آنا ہے کہ بھی یہ کیسے ہینڈل ہوگا, تبھی وہ پرابلم ہماری ریزالو ہوتی ہے. تو اس کے ہمارے پروف آف کانسیپٹ کے ڈفرینٹ پروجیکٹس میں چل رہے ہیں. اور چوتھا جو ہے وہ اس سے بھی بڑا پروجیکٹ ہے کہ جو بہت بڑی پاورٹی کی وہ ریزن ہے کہ ہماری جو زمین ہے اس کے اندر کیونکہ واٹر لیول ہائی ہے, ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہ سیم اور تھور کا شکار ہے. تو اس کا حل جو ہے پریکٹیکلی وہ ہم امپلیمنٹ کس طریقے سے کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم بایو گیس کا ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے بایو فرٹیلائزر بنا رہے ہیں. بایو فرٹیلائزر کو پھر ہم نے جپسم کے ساتھ مکس کر کے اور باقی کیمیکل کو مکس کر کے اس کو ہم نے ریکلیم کرنا ہے. اب یہ سارے پروجیکٹس کو فیز 1 میں یعنی پروف آف کانسیپٹ میں تو ہم نے لے کے چلنا ہے اپنے لمیٹڈ ریسورسز سے کہ جس سے ہم اس کو اسٹیبلش کر لیں کہ دس از دی سلوشن. اب اس کے بعد دوسرا لیول آ جاتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو ہم نے سسٹینیبل کیسے بنانا ہے. جی, سسٹینیبل بنانے کے لیے دنیا میں 2 چیلنجز ہیں جس کو ہمیں سالو کرنا ہے. ایک چیلنج ہے ہمارا کہ ہم نے فائنینس جنریٹ کرنے ہیں, پیسہ جنریٹ کرنا ہے کہ وہ چیریٹی میں نہیں چلتا. تو یہ ٹیکنیکلی پیسہ کہاں سے آئے گا. ٹھیک ہے. ڈونرز بھی جب بھی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں تو ان کا ایک ہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا یہ بتائیں کہ یہ سارا کام جو آپ کریں گے چیریٹی پہ نہیں, کیسے فائنینس کہاں سے جنریٹ ہوگا. کیا کیا جی, تو یہ ہمارا فوکس ہے کہ ہم نے وہ پروف آف کانسیپٹ میں کام کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو سسٹینیبل کیسے بنائیں گے. اس کے لیے ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان ولیجرز کو پریکٹیکلی مائکرو انٹرپرائزز کے اندر ٹرانسفارم کرنا ہے. وہ کیسے کریں گے؟ فار ایگزامپل تو ہمیں پروف آف کانسیپٹ کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ جی کم از کم 10 ویڈوز فیملیز کو اٹھا کے ان کو فار ایگزامپل ہم لائف اسٹاک فارمنگ کے اوپر لے کے آئیں اور ان کا پورے پروسیس میں سے گزریں. پھر اسی طریقے سے جو ہمارے دوسرے انیشیٹیوز ہیں ان کے اندر فائنینس وہاں سے جنریٹ ہو.
اب یہاں پر جو ایک بہت بڑی چیلنج جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے الٹیمیٹلی ہم کام کر رہے ہیں، کہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، اور اس ایگریکلچر کنٹری کے اندر جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے فارمرز کی، وہ سالانہ ان کو $15 بلین چاہیے ہوتے ہیں فار دیئر ایگریکلچر سائیکل. تو وہ یہ لون لیتے ہیں بینک سے اور پرائیویٹ سیکٹر سے. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے انڈر جتنے بھی بینکس ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں $5 بلین جو ہے وہ اینول لون دیتے ہیں، اور ان کا جو مارک اپ ہے دیٹ از بٹوین 24% to 30%، وچ از ہائی بٹ اسٹل اٹ از دی بینک. جو زیادہ بری خبر ہے، ہارش ریالٹی ہے کہ $10 بلین جو ہے وہ سو کارڈ پرائیویٹ سیکٹر دیتا ہے. وہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو مارک اپ ہے وہ سٹارٹ ہی ہوتا ہے فرام 60%، اور ان مینی کیسز گو ٹو آل دا وے 300%. تو ہماری جو میجر 73% پاپولیشن ہے وہ پریکٹیکلی ہینڈی کیپڈ ہے ٹو دس مڈل مین، پرائیویٹ، جس کو ہم سارے وہ نام دیتے ہیں جاگیردار اور مڈل مین، آرتیہ، یہ سارے وہ لوگ ہیں. تو ان لوگوں کو پریکٹیکلی واٹ وی آر ڈوئنگ کہ انہی جو ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں تو ان کو ہم اتنا سالیفائڈ کر دیں ٹیکنیکلی اور سائنٹیفکلی کہ یہ جو $10 بلین ہے اس میں مائکرو انویسٹر فرام دی گلوب آ سکے. اچھا نصیر بھائی، اب چونکہ ٹائم تو میرا ہو گیا ختم، لیکن میں بہرحال آپ سے صرف آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں کیا کینیڈا کی گورنمنٹ سے بھی کچھ آپ مدد لے رہے ہیں؟ تو اس میں اب سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے پوری دنیا کے ساتھ، کیونکہ یہ چیلنجز پوری دنیا کے ہیں، پاکستان بھی اس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو یونائٹڈ نیشن نے ایک پروگرام بنایا. 15 سال یونائٹڈ نیشن نے کنسلٹنٹ کے ساتھ، ایکسپرٹ کے ساتھ، گورنمنٹ سے کام کرنے کے بعد 2015 میں تمام گورنمنٹ سے ٹیکنیکل، پولیٹیکل ول، کمٹمنٹ، لیگل ڈاکومنٹیشن سائن کروا لی اور ایجنڈا اناؤنس کیا جسے ہم کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 2030. اب اس کے پیچھے خوشخبری یہ ہے کہ اس کے پیچھے تمام جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں ٹیکنیکل، اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ موجود ہے. تو کسی نے بھی کام کرنا ہے تو وہ موجود ہے. اور اس سے زیادہ بڑی خبر یہ ہے کہ تمام گورنمنٹس نے انکلوڈنگ کینیڈا اس کے لیے ہیوج فنڈز رکھے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل ابھی ٹروڈو نے اناؤنس کیا یہ جون کے اندر کانفرنس کے اندر کہ ہیلتھ کے اوپر پہلے گورنمنٹ آف کینیڈا نے ایلوکیٹ کیے ہوئے تھے اور جو کہ انہوں نے کنزیوم کرنے ہیں بائی 2023، دیٹ واز $700 ملین. ٹھیک ہے، جس میں سے فار ایگزامپل صرف آغا خان نہیں، میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر آپ گلوبل افیئر کینیڈا کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ $24 ملین انہوں نے پاکستان میں استعمال کیے ہیں. اور اب یہ وہ کہہ رہے ہیں، ٹروڈو نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ $1.2 بلین اینولی وہ ہیلتھ کے اندر گلوبل اس کے اوپر وہ انویسٹ کرنے کے لیے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ اس میں جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ، ظاہر ہے گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس میں شامل ہوگی، کیونکہ اس وقت ایک ایسی گورنمنٹ ہے کہ جو اس قسم کی چیزوں کو مدد کر رہی ہے. UNO کا بھی آپ نے کہا، کینیڈا. تو انشاءاللہ اس سبجیکٹ کے اوپر آپ سے پھر کسی وقت اور تفصیلی بات کریں گے. خواتین و حضرات، اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. Hi, my name is Adam Van Koeverden. I competed at the last 4 Summer Olympics, won 4